السلام علیکم۔ پارٹ 1 کے بعد اب یہ نیا پارٹ 2 ہے، اس میں آپ میری باتیں سنیں، غور سے سنیں، مہربانی۔ یہ میری ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو جو میں نے اپلیکیشنز بھیجی ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ ہیں، تقریباً 6 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں عوام سے یا ارباب اختیار سے یہ ریکویسٹ کروں کہ وہ میری آواز بن کر چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کہیں کہ وہ میرا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کریں، کیونکہ میرا کیس انتہائی حساس معاملہ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر جس جج کی کمپلینٹ کی گئی ہے اگر اس کو ٹرائل میں نہ لایا گیا یا اس کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو مجھے کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر وہ نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی۔ چیف جسٹس صاحب کو بتا دیں کہ وہ جو پٹ اپ نہیں کر رہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون جو ہے سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کی فیور کرنی ہے، ان کو بچانا ہے، تو مجھے بتا دیں، میں پھر کوئی اور راستہ اختیار کروں۔ میں نے درخواست جو بھیجی ہے ان کی فوٹو کاپی میں اور ڈاکخانے کی رسیدیں میرے پاس بھی ہیں، اور ان کے جو متعلقہ سیکشن ہے انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے۔ فون پہ میں نے رابطہ کیا ہے تو کہہ رہے ہیں جی درخواستیں موجود ہیں، تمام درخواستیں موجود ہیں، آپ چیف جسٹس کو کہیں کہ وہ ہمیں کہیں اور ہم اس کو پٹ اپ کریں۔ میں نے کہا جی ہر کام چیف جسٹس صاحب کو نہ کہیں، آپ خود جو ہے قانون کے مطابق کر رہے ہیں، جنہوں نے روکا ہوا ہے قانون کے مطابق پٹ اپ کریں تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لہذا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو سمجھائیں کہ وہ بھی متاثرین میں کبھی شامل تھے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو بچت ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، لہذا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ میری درخواستیں جو ہیں اس کو سپریم جوڈیشل کے سامنے پیش کریں، کیونکہ مجھے روزانہ کا تقریباً 4,500 کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نقصان کس طرح میں پورا کروں گا یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن جو نقصان کر رہا ہے وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ اپنے خاص بندوں کو بچاتا ہے اور اپنے مخالفوں کو سزا دلواتا ہے۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ چیف جسٹس کو بتائیں کہ جو بھی ان کا معاملہ ہے، جو اتھارٹی ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اس کو پیش کریں اور اس کو فیصلہ لیں، کیونکہ جو ایویڈنس میں نے پیش کی ہیں اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو سزا ضرور ہوگی۔ مجھے سارے دوست کہتے ہیں، وکلاء حضرات کہتے ہیں کہ یہ سزا سے نہیں بچ سکتا، یہ جج اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے، کہ اس نے وہ غلط کام کیا ہے جو کوئی اور جج نہیں کرتا تھا یا نہیں کیا۔ تو یہ ذاتی اناج کی بنیاد پر تمہارے خلاف کام کر رہا ہے اور یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے، لہذا اس کو سزا ہونا ضروری ہے۔ تو مہربانی کریں اس پیغام کو آپ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ عوام میں کوئی ایسے دوست ہوں، احباب ہوں، بزرگ ہوں جو کہ میری بات سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کو پہنچائیں یا چیف جسٹس کو بتائیں کہ جناب یہ جو درخواستیں ہیں اس کو بھی آپ نے پٹ اپ کرائیں، فیصلہ کرائیں۔ اس سلسلے میں مزید مہلت نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا مہنگائی کی وجہ سے میری پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو اشتعال آتا ہے کہ ایک حکومت اتنی مہنگائی کر رہی ہے اور جو حکومت نے پیسے دینے ہیں ہائی کورٹ کے عمل درآمد کرنے پہ، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے پر عمل درآمد کرنے کے، تو وہ نہیں کر رہی۔ نہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، نہ کہ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ رخنہ ڈال رہا ہے وہ ہے جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب۔ لہذا آپ مہربانی کریں، آپ جا کے ان کو بتائیں کسی بھی ذریعے سے کہ یہ اچھی روایت نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی شہری کو انصاف سے محروم کرنا ظلم ہے، اور یہ ظلم جو ہے یہ بغاوت پیدا کرتا ہے، اور بغاوت جو ہے وہ آمادہ جنگ ہو جاتی ہے۔ جس طرح آج کے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو انصاف نہیں ملا تو وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور بہت کچھ دیکھ رہے ہیں آپ میڈیا کے اندر بھی۔ تو آپ مہربانی کریں، جلد سے جلد اس کو شیئر کریں، آپ کی انتہائی مہربانی ہوگی۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ میں نے اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اگر کوئی بات مجھ سے پوچھنی ہے اس بارے میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اس سلسلے میں آپ کو مکمل تفصیلات بھی بتانے کو تیار ہوں۔
ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر ایک دفعہ ایڈوانس شکریہ شیئر کرنے کا۔ اللہ حافظ۔ دیکھیں جی، یہ میری وہ درخواستیں ہیں جو میں نے دفتر سپریم کورٹ کے ذریعے سپریم جوڈیشل کو بھیجی ہیں۔ یہ عنوان دیکھیں، اور اس کے بعد نیچے فون نمبر بھی دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے متعلقہ سیکشن کا، جہاں پہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں 922058 اینڈ 920794۔ یہاں سے میں نے پوچھا تو کہنا جی آپ کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، اور جب ہمیں چیف جسٹس صاحب حکم دیں گے تو ہم ان کو پٹ اپ کریں گے۔ اب پتہ نہیں یہ چیف جسٹس صاحب کی کیا روٹین ہے کہ جو نئی درخواستیں آتی ہیں اس کے لیے ٹائم نکالتے بھی ہیں یا نہیں، یا صرف پرانے کیسوں کو ہی ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر نئی درخواستیں جو آ رہی ہیں اس پہ کوئی ہمیں تسلی ہو جائے کہ یہ 10-15 سال کے بعد نکل آئے گی تو پھر ہمیں بتا دیں۔ اگر نہیں نکالنی، اس کو پٹ اپ نہیں کرانا تو وہ بھی ہمیں بتا دیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ مہربانی کر یہ دیکھیں، پڑھتے جائیں۔ پہلی درخواست 21/11/2023 کو میں نے بھیجی ہے، اور اس کے بعد یہ ریمائنڈرز جو ہیں 27/12/23 کو، اور اس کے بعد اسکرین پہ دیکھیں 25/1/24 کو، پھر 17/2/24 کو تیسری درخواست بھیجی ہے، اور ابھی اس کے بعد بہت سارا جو کام ہے میں نے درخواستوں میں جو بھی ہے میں نے پیش کیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ ایویڈنس ریکارڈ کرنے، یا جو بھی ایویڈنس میں نے ساتھ اٹیچ کی ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس، اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں۔ اب فیصلہ کرنے میں مجھے سفارش ڈلوانی پڑے گی پریزیڈنٹ کی یا کسی اور کی، مجھے بتائیں نا۔ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کیوں نہیں آپ سمجھتے اس بات کو؟ آپ مہربانی کریں اور اس کو جو ہے نا پٹ اپ کریں۔ یہ درخواستیں جو ہیں آپ کے دفتر میں پہنچ چکی ہیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنی دیر آپ کریں گے تو اتنا دیر میرا نقصان ہو جائے۔ 4,500 دیکھیں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ میری جتنی اماؤنٹ ہے وہ بن گئی ہے، اتنی بن گئی ہے کہ مجھے پیمنٹس پوری جو ہے وہ مجھے مل سکتی ہے اگر میں رشوت دے دوں۔ کیونکہ ریکارڈ برآمد ہونے کے لیے پیسے چاہیے، وہ رشوت مانگتے ہیں کہ ہمیں آپ کا ریکارڈ جو بوریوں میں بند کر رکھا ہے اس کو نکالنے کے لیے ہمیں رشوت دیں۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا مہربانی اس کو پٹ اپ کرائیں فوری طور پر۔ دیکھیں یہ ایک رسید ہے اوریجنل میں نے آپ کو پیش کی ہے، یہ سامنے رسید دیکھ لیں، اس کے اندر یہ ڈاک خانے کے، بہرحال یہ جتنی رسیدیں ہیں یہ تو ثابت کرتی ہیں یہاں سے سینٹر۔ جب میں وہاں سے پتہ کرایا سپریم کورٹ کے دفتر سے تو انہوں نے کہا جی ہمیں وصول ہو گئی تمام درخواستیں، آپ کی اصل درخواست بھی اور ریمائنڈر بھی۔ اب ریمائنڈر بھی میں نے بھجوا دی ہیں، سب کچھ ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ہاتھ نہ لگائیں، ان کو پیش نہ کریں جج صاحب کے پاس، تو بتائیں پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سپریم کورٹ جا کے اس کے گیٹ پہ بیٹھا رہوں کہ میری درخواستیں پٹ اپ کریں، ورنہ میں یہاں سے اٹھتا ہی نہیں ہوں۔ اب عمران خان کو میں بننے سے رہا کہ دھرنا دے کے بیٹھا رہوں، تو آپ برائے مہربانی یہ باتیں ان تک پہنچائیں۔ ارباب اختیار دیکھیں یہ ساری درخواستیں، ان کی فوٹو کاپیاں میرے پاس ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اتنی درخواستیں میں نے مختلف ریٹوں میں نے بھیج رکھی ہیں، اور اس کے عنوان بھی ان کو دکھا دیں، بے شک سب کو دکھا دیں کہ جو بھی متعلقہ بندے ان کو کہیں جی دیکھیں یہ درخواستیں ان کی فوٹو کاپیاں جو ہے اس کے پاس موجود ہیں، اصل جو ہے انہوں نے آپ کو بھیج دی ہیں۔ یہ اتنا سارا پلندہ ہے، اس کو نکال کے پٹ اپ کریں، ارکان جوڈیشل کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل کو دیں، جو ممبرز ہیں ان کو پہنچائیں، وہ ان پہ ایجنڈا بنائیں۔ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے وجہ سے نہیں کر رہے کہ میں غریب آدمی ہوں، بس۔ اگر امیر آدمی کا کیس ہوتا تو یہ جو پرانا کیس ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس بنا کے بھیجا تھا قتل مرڈر کیس کا، اس کو تو بڑی جلدی سن لیں، کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کا تھا، اس کو تو جو بھی فیصلہ کیا ہے کر دیا ہے نا، تو میرا بھی فیصلہ کریں، میرٹ پہ کریں، مجھے سنیں، میرے مخالف کو سنیں، ان کو پتہ چلے بھی یہ جو ہے امیر آدمی کے علاوہ غریب آدمی بھی انصاف لے سکتا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی ان کو مجبور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ سارے ڈاکومنٹ سامنے ہیں آپ کے۔ میرے محترم، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے، آپ کو
پتہ چل گیا ہوگا کہ واقعی جو ہے سپریم کورٹ کے دفتر میں میری درخواستیں موجود ہیں، اب وہاں جا کے میں تو نہیں جا سکتا، آپ مہربانی کریں میری مدد کریں، ان کو بتائیں کہ یہ کیس پٹ اپ کریں۔